فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے نواز شریف کی واپسی سے نون لیگ کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے نا، وہ مقبولیت اور عدم مقبولیت کی بنیاد پر تو ہوگا نہیں، الیکشن مینجمنٹ پر اور الیکشن اسکل کے اوپر ہوگا۔ بہرحال اس بات میں تو اب کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں آپ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی ذہانت سے زیادہ ان کی قسمت کا عمل دخل کہہ لیں کہ ان کے لیے راستہ جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے، اور یہ راستہ صاف کرنے میں نون لیگ کی کوئی محنت نہیں ہے، ساری محنت جو ہے وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ہے۔ اس نے خود اپنے لیے جو ہے وہ جو حالات پیدا کیے، گڑھا کھودتے چلے گئے، اور اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے گہرا گڑھا کھودتے چلے گئے، اور اپنے آپ کو اس گہرائی میں لے جا چکے ہیں کہ جہاں سے اس کے پاس خود واپس آنے کا آپشن، امکان کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ راستہ جو ہے برائے نون لیگ کے لیے، باقی مہنگائی کا تعلق الیکشن کے رزلٹ سے کب ہوتا ہے؟ کوئی کارکردگی اس ملک میں کبھی الیکشن کارکردگی کی بنیاد پہ ہوئے نہ، کبھی اس ملک کا رزلٹ جو ہے کبھی کارکردگی کی بنیاد پر آتا ہے۔ جو حالات و واقعات ہیں تو برائے نون لیگ کے لیے آج کی تاریخ میں، ہماری پاکستان ہے، یا شفٹیں لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کل کی صورتحال تبدیل ہو جائے، تو آج جو صورتحال ہے جس پر ہم آپ بات کر رہے ہیں، اس لمحے تو ہر طرف سے نون لیگ ہی نون لیگ ہے۔ جی نوید صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یہ جو صورتحال ہے اس میں ہر طرف نون لیگ ہے، یا پرفارمنس کی بنیاد پر عوام نون لیگ کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دعا، میرے خیال میں اس کا فیصلہ اور اس کا اظہار تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے خود ہی کر لیا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو قربان کیا ہے۔ تو ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ جس طرح کی پرفارمنس ان کی رہی ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹ جو آئی ہے، جو آپ کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بعد آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے، وہ چھپی ہے اخباروں میں۔ آج کچھ اخبارات نے ان کے اوپر اداریے بھی لکھے ہیں، اور اس میں اس شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ ایکسپوز کر کے رکھ دی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ملک کو یہ بات کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اس میں عمل دخل ہوگا۔ انہوں نے 3.5 سال، لیکن 3.5 سال میں جو ہے وہ 70 72 76 برس کی جو ہے وہ گندگی ساری جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ، وہ پی ٹی آئی پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو جو انہوں نے 3.5 سال میں کیا تھا اس کو آگے لے کے گئی ہے یہ گورنمنٹ۔ تو یہ تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل پہلے ہی قربان کر چکی ہے، اس کے پاس کچھ بھی اب بچا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک ووٹ کو عزت دو کا ان کا جو بیانیہ تھا وہ بہت پاپولر تھا جب تک کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور یہ وہ بات کر رہے تھے تو یہ پاپولر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پاپولیرٹی اس وقت بڑھ رہی تھی۔ لیکن جب انہوں نے اپنا وہ بیانیہ چھوڑا، اور پھر جو ہے وہ یہ جو بھی ہوا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں جو پی ڈی ایم کا حصہ بن کے اس کو گرایا، اس کے بعد اب ان کے پاس جو ان کی پرفارمنس ہے، اس پرفارمنس کی بیسس پہ تو یہ الیکشن لڑنا، نواز شریف کا آنا میں بھی جیسے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ کچھ جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے وہ امید لگائے بیٹھا ہے نواز شریف سے، تو میں بھی وہ کچھ امیدیں لگائے بیٹھے ہوں، لیکن جو صورتحال ہے، جو زمینی صورتحال ہے، وہ اس طرف جو ہے وہ نہیں جا رہی کہ پی ایم ایل این کے لیے کہ وہ ایک فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن جیت کے جو ہے وہ اقتدار میں آئے۔ اور جیسے فیصل نے کہا کہ الیکشن مینج ہوگا، اگر مینج ہوگا تو آپ دیکھ لیں، ہم نے پچھلے 3.5 سال جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ایسا تجربہ جو کہ کیا گیا، پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ جو بیک فائر ہوا، اور بری طرح سے بیک فائر ہوا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اگین ایک اور پولیٹیکل ری انجینئرنگ کی جائے اور ایک اور تجربہ کیا جائے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ فردر جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ملک میں آئے۔ اس وقت نمبر 1 مسئلہ، جیسے ایاز خان صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کا ہے، میں کہوں گا کہ اس وقت نمبر 1 مسئلہ آپ کا اکنامی کا ہے۔ اگر آپ اکنامیکلی سٹیبل نہیں ہیں تو آپ نہ دہشت گردی سے لڑ سکتے ہیں اور نہ اور کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اکانومی جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے۔ تو جو بھی الیکشن ہوگا تو ہو یہ کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے الیاس صاحب۔ دیکھیں جی، صورتحال تو اس وقت ہی اتحادی جماعتوں، مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے لیے بری ہو گئی تھی جب انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا، اور اس وقت جب اقتدار حاصل کیا اس کے بعد جو بھی تھے
جو 4.5 سال جو پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ورکر جو متنفر ہوئے تھے، عوام ان سے ہوئی تھی کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے سارا یہ جو ملبہ ہے اس پر نون لیگ پر پڑ گیا، اور نون لیگ پر جو فرنٹ فیس پر جو کھیل رہی تھی اس کی وجہ سے ان کو بڑا ڈیمیج ہوا۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک جو نون لیگ اقتدار میں رہی ہے، لیکن ان کا کارکن اس طرح چارج نظر نہیں آیا جس طرح کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ صورتحال ہے ابھی کارکنوں کو چارج کرنے کے لیے الیکشن میں ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، حالانکہ مریم بی بی نے جلسے بھی کیے، حمزہ شہباز نے بھی کیے، لیکن ابھی ان کو ایک دفعہ پھر آنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ ساری صورتحال ہے کہ ان کی بس ایک جو امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور ان کے آنے کے لیے ابھی جو ہے وہ راہ ہموار نہیں ہو رہی، لیکن جب وہ آتے ہیں تو اس کے بعد ان کو امید ہے کہ جی ورکر ایک دفعہ پھر چارج ہوگا اور ان کو ووٹرز ان کا دوبارہ آئے گا۔ لیکن جو ساری جو صورتحال ہے اس وقت، جو ساری جو پرابلم ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے سارے گھر لوگ پریشان ہیں، اور جو خاص طور پر بجلی کے بل، ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جس کی مہنگائی کی وجہ سے ہر گھر والے پریشان ہیں، لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ جب ہر گھر کی اکانومی خراب ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر لوگ متنفر ہوں گے، لوگ ووٹر اس پر بات پر کہیں گے کہ ان سے بدظن ہے کہ وہ مہنگائی جو تھی کہ وہ ان کے دور میں بھی انہوں نے تو اس لیے استعمالا تھا اقتدار کہ آ کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے، لیکن وہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اب مہنگائی اس قدر بڑھی ہے کہ لوگ دیکھیں بجلی کے بل بھی بڑھ گئے، حالانکہ جیسے بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے اور جس طرح بھی، یا تو یہ اپنا بیانیہ صحیح طرح نہیں دے سکے اس وقت عوام میں، اور اس وقت دیکھ لیں چینی، آٹا، گھی، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ متاثر ہوا ہے۔ بات تو ساری رات کی ہوتی ہے، اگر آپ کی ترجیحات میں عوام کو، عام آدمی کو ریلیف دینا ہو تو ڈیفینیٹ آپ دیتے ہیں، لیکن اس وقت اب جو اس حکومت کی اگر کارکردگی پر نظر ڈالی جائے تو سوائے اس کے کہ انہوں نے جو اپنے لیے کام کیا اس کے علاوہ کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی۔ وہ بہت کہیں کہ پچھلی حکومت ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئی یا کچھ بھی کر کے گئی، لیکن الٹیمیٹلی جواب دہ وہی حکومت ہوتی ہے جو اس وقت اقتدار میں ہوتی ہے، عوام اسی سے جواب لے گی، اور کنسرننگ بھی وہی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آتے ہیں، جس طرح سے خاندانی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو جو ناقص کارکردگی ہے اس پر کیا فرق پڑے گا، عوام کے دلوں میں نون لیگ دوبارہ جگہ بنا سکے گی یا